ملک میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور ہفتہ وار بنیادوں پر بھی مہنگائی 0.48% مزید بڑھ گئی اور 30.16% ہو گئی ہے۔ پاکستان بیورو آف شماریات نے حساس اشاریوں کے انڈیکس کے تحت اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ رواں ہفتے کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مہنگی ہوئیں اور 19 اشیائے ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چینی کی فی کلو قیمت میں ₹1.20 اضافہ ہوا، جبکہ انڈے فی درجن ₹21.50، زندہ مرغی ₹12.60 اور پیاز کی قیمت میں ₹4.48 فی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آلو ₹1.94 فی کلو مہنگے ہوئے۔ اس کے علاوہ دودھ، دہی، بیف، مٹن، دال، چائے کی پتی، لہسن اور چاول سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ رواں ہفتے میں 19 اشیائے ضروریہ سستی ہوئیں۔ دال چنا ₹3.93 فی کلو۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر ₹9.74 سستا ہوا، جبکہ دال ماش، دال، مونگ، گھی اور آٹے کا تھیلا بھی سستا ہوا، جبکہ ایک ہفتے میں 23 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% اضافہ کرتے ہوئے پالیسی ریٹ 15 سے بڑھا کر 16% کر دیا ہے۔ ایم پی سی کے اجلاس کے بعد زرعی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بینک دولت پاکستان نے کہا ہے کہ مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ اور مسلسل ثابت ہوا ہے، جو اگلے سال بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس سال درآمدات 20.6، برآمدات 9.8، جبکہ ترسیلات زر $9.9 ارب رہیں۔ مالی سال 2023 کے ابتدائی 4 مہینوں میں جاری کھاتے کا خسارہ کم ہو کر $2.8 ارب پر آ گیا۔ رواں مالی سال شرح نمو 2%، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے تقریباً 3% رہنے کی توقع ہے۔ اوسط مہنگائی 21 سے 23% رہنے کی امید ہے۔ بیرونی کھاتے کی دشواریاں برقرار رہیں گی۔ بجلی کی پیداوار میں مسلسل 5ویں مہینے میں کمی ہوئی اور یہ 5.2% تک گر گئی۔ توانائی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بالترتیب 35.2 اور 35.7% اضافہ ہوا۔ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے 0.7% سے بڑھ کر 1% ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ اور مسلسل ثابت ہوا ہے۔ شرح سود بڑھنے کے باعث فیصلے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مہنگائی پائیدار نہ ہو جائے، مالی استحکام کو درپیش خطرات قابو میں رہیں اور زیادہ پائیدار بنیاد پر بلند نمو کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کا مقصد مالیاتی شعبے کا استحکام بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا تھا کہ معاشی سست روی کے دور میں مہنگائی کو مسلسل عالمی اور رصدی دھچکوں کے سبب تحریک مل رہی ہے، جس سے لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال وسط مدتی نمو کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے سبب لاگتی مہنگائی نظر انداز نہیں کی جا سکتی اور زرعی پالیسی کے ذریعے رد عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حالیہ سیلاب سے فصلوں کو ہونے والے نقصانات کے باعث غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ درآمدات میں کمی کے نتیجے میں ستمبر اور اکتوبر میں جاری کھاتے کے خسارے میں خاطر خواہ اعتدال آیا، جبکہ اے ڈی پی کی جانب سے فنڈنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بیرون ملک کھاتے کی دشواریاں برقرار رہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلامیے میں تصدیق کی گئی کہ مالی سال 2023 میں 2% شرح نمو اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے تقریباً 3% رہنے کی توقع ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق بلند غذائی قیمتوں اور کور انفلیشن کی وجہ سے اوسط مہنگائی مالی سال 2023 میں 21 سے 23% تک رہنے کی امید ہے۔ اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں بڑی صنعتوں ایل ایس ایم کی پیداوار گزشتہ برس کی نسبت کمزور رہی اور صرف برآمدی نوعیت کے شعبوں میں مثبت نمو ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے چاول اور کپاس کی فصلوں میں بھاری پیداواری نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں مینوفیکچرنگ کی تعمیرات میں سست نمو اس سال کی نمو پر اثر انداز ہوں گی۔ مالی سال 2023 میں دو طرفہ اور کثیر طرفہ ذرائع سے بیرونی رقوم کی متوقع وصولی کے سبب زر مبادلہ کے ذخائر میں بتدریج بہتری کے ساتھ جاری کھاتے کا خسارہ معتدل رہنے کی امید ہے۔ عمومی مہنگائی اکتوبر میں تقریباً 13.50% پوائنٹس بڑھ گئی، جس کا سبب بجلی کے نرخوں میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا معمول پر آنا اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ درآمدات میں یکدم کمی کے نتیجے میں ستمبر اور اکتوبر دونوں مہینوں میں جاری کھاتے بہتری میں اہم کردار درآمدات میں وسیع البنیاد کمی نے ادا کیا۔
جو 11.6% کمی کے ساتھ 20.6 ارب ڈالر پر آ گئی، جبکہ برآمدات دو بجلی کی پیداوار میں مسلسل 5ویں مہینے کمی ہوئی اور یہ 5.2% تک کم ہو گئی۔ مالی سال 2023 کے ابتدائی 4 مہینوں میں مالی سال کھاتے میں 1.9 ارب ڈالر کی خالص رقوم کی آمد ہوئی، جو گزشتہ برس کی اسی مدت میں 5.7 ارب ڈالر تھی۔ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے 0.7% سے بڑھ کر 1% ہو گیا، جبکہ بنیادی فاضل کم ہو کر جی ڈی پی کا 0.2% ہو گیا۔ توانائی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بالترتیب 35.2 اور 35.7% اضافہ ہوا۔ اس دوران دیہی اور شہری علاقوں میں مہنگائی مزید بالترتیب 18.2 اور 14.9% بڑھ گئی، کیونکہ غذائی اشیاء اور توانائی کی بڑھتی ہوئی مہنگائی وسیع تر قیمتوں، اجرتوں اور مہنگائی کی توقعات پر منتج ہوئی۔ مہنگائی کی رفتار بھی تیزی سے بڑھی، جس میں 4.7% اضافہ ہوا۔